جو اپنی مرضی سے لوگ جو ہے وہ جن چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی قطعاً نہ وہ حلال ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے اندر پاکیزگی ہو سکتی ہے، چاہے کوئی کتنی بھی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو وہ کبھی بھی انسان کے لیے خیر کا باعث نہیں ہو سکتی، کسی فائدہ کا باعث نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر ہماری وہ خواتین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو خواتین مارچ اور اس طرح کی جو مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگیٹ جو ہے وہ کرتی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پروٹیکشن ان کو اسلام نے دی ہے وہ پوری دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرے گا، فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری 18ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 18ویں پارے میں ابتدا میں سورۃ المؤمنون مکمل اور اسی طرح سے سورۃ النور مکمل اور سورۃ الفرقان کے تقریباً 2 رکوع ہیں، جن کے مختصر طور پر مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور گہرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں اس کی بابرکت سعادتوں سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المؤمنون ہے، جیسا کہ اپنے نام سے واضح ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں، جو بیہودہ گوئی سے، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں تک اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دی ہے صرف وہاں پر جو ہے وہ حلال میں واقع ہوتے ہیں، جیسے اپنی بیویاں ہیں یا اسی طرح سے لونڈیاں ہیں۔ لونڈیوں کے حوالے سے 5ویں پارے میں بھی تھوڑا بہت اس حوالے سے بحث ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہے اور بطور خاص یہ بات ہمیں وہاں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو وہ سلسلہ ہے جن لوگوں کو نسل در نسل غلام بنا کے بیچا جاتا تھا، اسلام نے اس کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے اور بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کی بات کی ہے، جیسے نظر کے کفارہ میں، قسم کے کفارہ میں، اسی طرح سے جو قتل خطا ہے اس کے کفارہ میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مطلب اپنی بیوی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزہ کے حوالے سے واقع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر یا دیگر جتنے بھی کفارے ہیں ان میں بہت ساری چیزوں میں غلام آزاد کرنے کی جو بات کی گئی ہے وہ اسی لیے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کچھ ایسے ضروری حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جنگ کے حالات ہیں، اس میں بہت ساری خواتین اگر قیدی بن کر آتی ہیں تو ان کو معاشرے میں اسی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے اور جو ہے وہ بے شمار معاشرتی برائیاں جو ہے وہاں سے جنم لے لیں۔ تو اس کی وجہ سے شریعت نے ان کے لیے خاص جو ہے وہ ان کے لیے مسائل اور اصول جو ہیں وضع کیے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ وہ جیسا کہ مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ لونڈیاں جو ہیں وہ بھی تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور تقسیم کرنے کے بعد جس کے حصے میں وہ چلی جاتی ہے پھر وہی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور یہ شرعی طور پہ بغیر نکاح کے بھی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اسے نکاح کر لیتا ہے تو اس کی بیوی بن جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کے لیے پھر بیوی جیسے احکامات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اسلام نے بنیادی طور پہ ایسی خواتین کو پروٹیکشن دی ہے، نہ کہ یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ کوئی اللہ نہ کرے معاشرتی طور پہ یا برائی پر مبنی ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسا کہ بہت سے لوگ اور بہت سے جو فلاسفرز ہیں وہ باور کرواتے ہیں، بلکہ ان کے لیے قوانین سازی کر کے شریعت نے جو ہے وہ ان کو ایک خاص قسم کی حفاظت اور ان کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن کا بندوبست کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حلال کردہ رستے کے علاوہ کہیں اور جو ہے وہ گناہ کی طرف رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان والے اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی جو ہے وہ رعایت رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ
وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کے وارث بنایا ہے، جنت الفردوس کے وارث بنایا، اس میں یہ جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل اور انسان کی پیدائش، انسان کا اوریجن جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے۔ مٹی سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، پھر نطفہ سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، پھر اس کو علقہ بنایا یعنی خون کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ اس میں ہڈیاں ڈالیں، اور اسی طرح سے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اوپر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں ڈالیں اور اس کے اوپر گوشت وہ چڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک دوسرے جو ہے وہ اس کو خلقت میں پیدا کیا، یعنی ایک وہ انسان کی شکل تھی، پھر آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوتے انسان جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ خوش شکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بطور خاص اللہ رب العزت کی قدرت کا اس میں ذکر ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ بابرکت ہے وہ ذات جو کہ بڑا ہی خوبصورت انسانوں کی شکلیں بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں فوت کر دیا جاتا ہے، پھر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کو اس بات کا احساس دلایا۔ پھر جو مختلف قسم کی جنتوں میں اللہ رب العزت جو نعمتیں دیں گے ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 50 تک مختلف قوموں کا دوبارہ پھر سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ بہت سارے تذکرے جو ہے وہ بار بار قوموں کے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو گناہ پائے جاتے تھے ان سے ہم بچیں اور جو ہے وہ ان کو عبرت کے طور پر سمجھیں۔ تو ابتدا میں اللہ رب العزت نے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کو جا کر جو ہے وہ توحید کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ اللہ رب العزت کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ روٹین رہی ہے سابقہ امتوں کی کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، تم پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا یا ان کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کرنا ہی تھا، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نازل کر دیتے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اس طرح کی باتیں ہم نے پہلے تو اپنے آباء و اجداد میں کوئی ایسی نہیں سنی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب قوم کے اس رویے کو دیکھا اور مستقل سمجھانے کے باوجود 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود جب لوگ نہیں مانے تو ارشاد فرمایا رب انصرنی بما کذبون، اللہ رب العزت اب میری مدد فرمائیے جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، آیت نمبر 27 ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا، اس کا تذکرہ ہے، اور کس طرح نیچے سے ایک تنور کی مانند جو ہے وہ پانی ابل پڑا نیچے سے چشموں کی طرح، اور جو ہے وہ پانی بڑھتا ہی چلا گیا، اسی طرح سے آسمان سے پانی نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا اور ان کو طوفان نوح کا شکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی کہا کہ لوگو اللہ رب العزت کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو افلا تتقون، تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو؟ لیکن قوم نے وہی کیا۔ وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور ان لوگوں نے بھی آخرت کو جھٹلا دیا، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ حود علیہ السلام کی انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی اور کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری جیسا آدمی ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، جیسے تم کھاتے ہو ایسے یہ کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو ایسے یہ پیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہنے لگے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ بشریت کے منافی ہے، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نصیب کرے، کچھ لوگ آج بھی اسی طرح کا موقف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ نبوت وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کو جو ہے وہ نور ثابت کرنے پر تلے ہیں اور ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ سارے کے سارے بشر تھے، وہ آدمی تھے۔ اور یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمہیں میں سے انتخاب کر کے تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان جو ہے وہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو خیر ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے حود علیہ
الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا. انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت میری ان کے مقابلے میں مدد کیجیے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. مدد کرنے کا معنی یہ کہ اب اللہ میری انتہا ہو گئی ہے, اب جو ہے وہ آپ ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر دیجیے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی عذاب کا شکار کیا. پھر اللہ رب العزت نے دیگر لوگوں کو جو ہے وہ ان کو اللہ رب العزت نے ان کے وارث بنایا, ان کی طرف اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجے. جیسے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 45 میں. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین, اپنی واضح نشانیاں اور جو ہے نا وہ بڑی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے لشکروں کی طرف اور اس کی قوم کی طرف, جو کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑا اتراتے تھے, تکبر کرتے تھے. لیکن ان لوگوں نے بھی یہ کہا فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا, کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کو پر ایمان لیں, وقومهما لنا عابدون, جبکہ ان کی قوم جو ہے وہ ہماری عبادت کرتی ہے. فکذبوهما فکانوا من المهلکین, تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت جو تھی اس کو مسلط کروا لیا. تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے انبیاء کی جماعت تم سب کے سب حلال اور پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی گئی ہیں, جن کو پاکیزگی حاصل ہے, صرف وہ چیزیں کھاؤ. اس کا معنی یہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے انبیاء کو حکم دیا وہی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دیا, حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے کے اعتبار سے صرف وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے. جو اپنی مرضی سے لوگ جو ہے وہ جن چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی قطعاً نہ وہ حلال ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے اندر پاکیزگی ہو سکتی ہے, چاہے کوئی کتنی بھی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو. اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو وہ کبھی بھی انسان کے لیے خیر کا باعث نہیں ہو سکتی, کسی فائدہ کا باعث نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ اپنے انبیاء کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتے. یعنی جو احکامات شرعی طور پر اس کو دیے جاتے ہیں صرف انہی احکامات کا مکلف اس کو بنایا جاتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. اور اگر بعض مرتبہ وہ طاقت کم ہو جاتی ہے تو وہ احکامات بھی نرم ہو جاتے ہیں, جیسا کہ جہاد جو ہے وہ ایک موقع پر فرض ہو جاتا ہے. لیکن ایسے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, کسی نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے, کسی لولا لنگڑا یا کوئی بھی ڈسیبلڈ ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اگر شدید بیمار ہے اس کے اوپر حرج نہیں ہے, کوئی ضعیف ہے کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح سے نماز سے متعلق بھی اللہ رب العزت نے جب انسان کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, اگر اس سے بھی کم طاقت ہو جائے وہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے, اس سے بھی طاقت کم ہو جائے تو وہ اشارے کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اور برڈن نہیں ڈالا, اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل حق کے ساتھ جو ہے وہ بولتی ہے اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے. اس سے مراد جو ہے وہ انسان کی جو لکھی جانے والی کتاب ہے, جو انسان کے نامہ اعمال ہیں, جس کے بارے میں انسان کہے گا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا, سب کا سب جو ہے وہ اس کے اندر اس نے شمار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا آیت نمبر 71 میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حق ان کے تابع ہو جائے. چاہیے تو یہ کہ یہ حق کی اتباع کریں, جیسے اللہ فرماتے ہیں الحق احق ان یتبع, حق زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, جبکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حق ان کے تابع ہو جائے. جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ علماء کرام کو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ جی سود کے بارے میں کوئی گنجائش نکالیے, الیاذ باللہ من ذالک, دیگر مسائل کے بارے میں کچھ گنجائشیں نکالیں. تو اللہ رب العزت کے احکامات میں آپ گنجائش نکالنے کی بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ لوگ چاہتے تھے کہ حق ان کے تابع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر حق انہی کے تابع ہو جائے تو پھر تو لفسدت السماوات والارض, پھر تو آسمان و زمین کے اندر فساد مچ جائے گا, پھر تو ان کے اندر ایک عدم پیدا ہو جائے گا. تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ تلپٹ اور تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَاتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. ہم ان کو نصیحت کی بات کرتے ہیں لیکن یہ اس نصیحت سے اعراض کرنے
کرنے لگتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 78 سے 92 تک اللہ رب العزت نے اپنی عظمت کا بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جس نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، تمہاری قوت بصارت تمہیں عطا فرمائی، تمہیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دل عطا فرمائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تو بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے باوجود شکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہر چیز اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کے اندر پیدا کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، جو اللہ رب العزت تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں فوت کرے گا، اسی نے دن اور رات کو مختلف بنایا ہے، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، انہوں نے بھی وہی کہا جیسا کہ پہلی قوموں نے کہا۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہنے لگے کیا جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ ہمیں ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی اس چیز کا ہی انکار کر دیا جیسا کہ ایتھیسٹ کرتے ہیں، جیسا کہ دہریہ کرتے ہیں جو دین کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل هذا الا اساطير الاولين، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا، کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح کے وعدے دیے جاتے رہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے سامنے توحید کے مختلف دلائل رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 84 ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے اگر تم جانتے ہو تو پھر اس بات کا جواب دو۔ سیقولون للہ، کہتے ہیں تو اللہ ہی کی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں کہ جو اللہ رب العزت اس زمین کا اور ایسے بے شمار مظاہر فطرت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں، اور سب سے بڑا جو قدرت کا مظہر ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے۔ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح سے اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ پھر سے پیدا کریں گے؟ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھیے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، پھر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ قل افلا تتقون، ان سے کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ رب العزت سے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھیے ذرا دنیا جہان کی ہر چیز کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، جو پناہ دیتا ہے اور اس کے اگر وہ کسی کو پناہ نہ دے تو اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کو پروٹیکٹ نہ کرے تو کوئی پروٹیکٹ کر نہیں سکتا، کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو ذرا اس بات کا جواب دو کہ دنیا جہان کی ہر چیز کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ سیقولون للہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس۔ قل فانا تسحرون، تو ان سے پوچھیے کہ پھر کہاں تمہارے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے اور کہاں تم جو ہے وہ تمہاری عقلیں چلی جاتی ہیں۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس حق آیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اولاد نہیں پکڑی اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاکیزہ ہیں اور وہ ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاکیزہ ذات ہیں جو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت غیب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور بہت ہی بلند و برتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے جب انسان کے پاس موت آتی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، آیت نمبر 99 ہے سورہ نور کی، جب انسان کے پاس موت آتی ہے ان میں سے کسی کے پاس، اور بطور خاص وہ اگر وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، کہتا ہے کاش اللہ رب العزت مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو میں وہاں جا کے اب دوبارہ کبھی بھی جو ہے وہ کوئی برا عمل نہیں کروں گا، میں نیک اعمال کروں گا، اور جو ہے وہ جو کچھ میں نے اس سے پہلے برے اعمال کیے تھے وہ سب کے سب میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف ایک بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اگر ان کو واپس لوٹا بھی دیا جائے تو اس کے باوجود یہ وہی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے برزخ کا بیان کیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر ان کے بعد ایک برزخ ہے جہاں پر ان کو پہنچا دیا جائے گا اور قیامت تک پھر اسی برزخ کے اندر رہیں گے۔ برزخ بنیادی طور پہ برزخ کا معنی ہوتا ہے ایک پردہ، یعنی ایسی دیوار جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ تو زندگی اور آخرت، ان دونوں کے درمیان حائل جو ایک مقام ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، جو کہ موت کے بعد قیامت تک جو ہے وہ یہ اس مقام کے اندر انسان رہے گا۔ وہ قبر کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور قبر کے علاوہ جو ہے وہ اگر کسی کو قبر نصیب نہیں ہوئی تو بھی وہ عالم برزخ میں ہی ہے، چاہے وہ ہواؤں میں ہے، چاہے وہ سمندروں میں ہے، چاہے وہ کھائیوں میں ہے، یا کہیں پر بھی وہ جب مر کے چلا جاتا ہے یا جل جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ عالم برزخ کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کے قیامت والے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا اور اس وقت جو ہے وہ جس کے نامہ اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے،
اور جس کے نام اعمال جو ہے وہ ہلکے پڑ گئے تو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 105 سے 109 تک اللہ رب العزت نے جہنمیوں کی چاہت اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو درخواست ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کہ لم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں آئیں جن کا تم نے انکار کر دیا، جن کو تم نے جھٹلا دیا۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اب کہنے لگے قیامت والے دن کہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی جو ہے وہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم تھے، ہم جو ہے وہ گمراہی کے اندر چلے گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک مرتبہ ہمیں اس میں سے نکال دے، ہم دوبارہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسا ظلم نہیں کریں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہیں پر ذلت و رسوائی اٹھاتے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا، انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، اور اس گروہ کو، یہ جو نیکوکار گروہ تھا، تم اس کو مذاق اڑاتے تھے ان لوگوں کا، حتیٰ کہ تمہارے پاس ہمارا ذکر آتا، نصیحت آتی، تم اس کو بھول جاتے تھے، تم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس صورت کے آخر میں، آیت نمبر 115 ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے وہ اس دنیا کے اندر عبث پیدا کیا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، وہ اللہ رب العزت جو بہت بلند و برتر ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش کریم، بڑے معزز عرش کا مالک ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ پکارتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فانما حسابہ عند ربی، ان کا حساب قیامت والے دن ان کے رب کے پاس ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور قیامت والے دن کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ اپنی مجھے بخش دیجئے، مجھے پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نور ہے جس میں اللہ رب العزت نے خواتین سے متعلق بہت سارے احکامات کا بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو بدکاریاں کرنے والے ہیں ان کی سزاؤں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ سورت جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس کو اور اس کے احکامات ہم نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ شروع میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 سے جو ہے وہ زانی مرد اور عورت کی سزا کا ذکر کیا ہے، زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اگر یہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور اگر یہ شادی شدہ ہیں تو جیسا کہ قرآن مجید میں پہلے آیت موجود تھی پھر وہ منسوخ کر دی گئی، الشیخ والشیخۃ اذا زانیا فرجموہما، البتہ تھا جب شادی شدہ مرد اور عورت جو ہے وہ بدکاری کے مرتکب ہو جائیں تو ان دونوں کو جو ہے وہ رجم کر دیا جائے، ان کو جو ہے وہ ان کو پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب ان کو سزا دی جا رہی ہو، 100 کوڑے کی سزا ہو غیر شادی شدہ مرد کو، عورت کو، یا پھر شادی شدہ کو جو کہ رجم کی سزا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہارے درمیان اب اس کیفیت میں تمہارے دلوں کے اندر کوئی رحم کے جذبات، کوئی ترس کے جذبات جو ہے وہ پیدا نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرتے ہوئے۔ یہ تو اگر تم ایسی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی جذبات تمہارے اندر، جیسا کہ آج کل بہت ساری نام نہاد جو NGOs ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس طرح کا واویلا کرتی ہیں اور اسلام کے ان احکامات کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگاتی ہیں، حالانکہ سمپل سی بات ہے، آپ کسی بھی جو ہے وہ کنٹری کو دیکھ لیجئے جو ترقی یافتہ ممالک کہ وہاں پر بھی دیکھ لیجئے کسی بھی ملک کا نظام جو ہے وہ بغیر قوانین کے نہیں چلتا، قانون سازی کے بغیر، اور پنشمنٹس کا جو خاص طور پہ قانون ہے اس کے بغیر نہیں چلتا۔ ایون کہ کچھ ایسے جو ہے وہ قوانین بہت سخت جو ہے وہ بعض میں تو بنانے پڑتے ہیں، جیسے غداری ہے تو اس کی سزا ڈیفینیٹلی، اگر کوئی شخص اپنی اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی جو ہے وہ مملکت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق وَلَكُمْ فِي
القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں اللہ رب العزت نے زندگی کی ضمانت رکھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ سزاؤں کا قانون اس کا اجرا کیا جائے گا، اس کو جاری کیا جائے گا، حدود کا نفاذ کیا جائے گا، تو اس سے جو ہے وہ جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی، جیسا کہ مملکت سعودی عربیہ میں ہے۔ وہاں پر کسی حد تک جو ہے وہ حدود کا نفاذ ہے، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو جرائم کی شرح ہے وہ وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے، اور سب سے کم تر جو ہے وہ سطح ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہاں پر حدود اللہ کا نفاذ ہے۔ تو جہاں پر حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل ہمارے پاکستان میں اور بہت سارے لوگ اس کے باوجود یہ وویلا کرتے نظر آتے ہیں، ایسی جو NGOs ہیں اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر وہ وویلا کرتی نظر آتی ہیں، اس کے باوجود حالانکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا بنیادی سبب اللہ رب العزت کی حدود کا قائم کردہ حدود کے نفاذ کا نہ ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرمایا کہ ایسے معاملات میں تمہارے دلوں کے اندر کوئی نرمی نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایسی خواتین جو کہ پاک دامن ہیں ان کے اوپر اگر کوئی لوگ جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتے، کتنا ہی زبردست جو ہے وہ قانون ہے جو اللہ رب العزت نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پر جو ہے وہ 4 گواہوں کا پیش کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کے لیے انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے میں 4 گواہوں کا لانا ناممکن ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے عورت کی عزت کی کتنی بہترین حفاظت کی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو صرف اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو ایسا کوئی موقع ہاتھ میں نہ آئے کہ وہ عورت کی عزت کو اچھال سکے۔ تو یہاں سے خاص طور پر ہماری وہ خواتین مائیں اور بہنیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو خواتین مارچ اور اس طرح کی جو مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگیٹ جو ہے وہ کرتی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پروٹیکشن ان کو اسلام نے دی ہے وہ پوری دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر حاصل نہیں ہے۔ اور یہ زیادہ تر جو لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کو جو ہے وہ پیڈ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ پیمنٹس کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے ان سے اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کروائی جاتی ہے۔ ورنہ اسلام جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہر شخص کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی تہمتیں لگائیں اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 80 کوڑے کی سزا دی جائے۔ نمبر 2 ان کی گواہی جو ہے وہ اس کو قبول نہ کیا جائے، اور نمبر 3 یہ لوگ جو ہے وہ فاسق اور فاجر سمجھے جائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 3 بڑی سخت سزائیں ان لوگوں کو دی ہیں جو پاک دامن خواتین کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت بخشنے والی ذات ہے۔ پھر اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے لعان کا حکم کا ذکر کیا ہے۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اس کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہے اور اس نے جو ہے وہ گناہ کا کام کیا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے بھی قانون سازی کی ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ وہ کیا کرے گا، والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس بھی 4 گواہ موجود نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، وہ مرد جو ہے وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا اس بات کی کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اس کے جو ہے وہ جواب میں اگر عورت جو ہے وہ اس کی جب گواہی لی جائے گی وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، تو وہ عورت بھی جواب میں 4 قسمیں اٹھائے گی اس بات پر کہ بے شک میرا شوہر جھوٹا ہے۔ اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی سزا ہوگی اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا، لیکن اگر وہ اعتراف نہیں کرتی تو پھر جو ہے وہ 4 قسمیں اٹھائے گی، اور 4 قسمیں اٹھا کر وہ کہے گی کہ میرا شوہر اس معاملے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ بد دعا کرے گی کہ نہ غضب اللہ علیہا، اگر میرا شوہر سچوں میں سے ہے یعنی میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے، اور اس طرح سے پھر ان دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جائے گا، پھر ان کا نکاح کنٹینیو نہیں رہے گا۔ یہ مسئلہ لعان ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے، چونکہ اب ان کے درمیان ایک ایسی جو ہے وہ بدگمانی ہے یا حقیقت پر مبنی جو بھی چیز ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ لعان کے بعد دونوں جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر رحمت اور فضل نہ ہوتا تو یقیناً تم بڑے نقصان میں
چلے جاتے اور اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بڑی حکمت والی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ واقع افک اس کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے۔ یہ بڑا ایک معروف واقعہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غزوہ بنی مستلق کی بات ہے۔ یہ غزوہ ویسے تو کوئی زیادہ اتنا معروف غزوہ نہیں تھا، لیکن کچھ جو ہے وہ معاملات نے، کچھ جو ہے وہ واقعات نے اس غزوہ کو بڑا خاص بنا دیا ہے۔ ان میں سے جو خاص واقعہ ہے وہ واقعہ افک ہے۔ واقعہ افک جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سلسلہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں جاتے تو اپنی کسی بیوی کو جو ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے ان کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور اسی طرح سے جنگ سے جب واپسی آ رہے تھے تو ایک مقام پر جو ہے وہ پڑاؤ کیا مدینہ کے قریب ہی، اور پڑاؤ کرنے کے بعد جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے ہودج میں بیٹھی ہوا کرتی تھیں، اور ان کے ہودج کو صحابہ کرام جب اٹھاتے اور اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے کجاوے کو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑاؤ کیا تو اس پڑاؤ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حاجت کے لیے، کسی قضاء حاجت کے لیے جو ہے وہ وہاں سے تھوڑا سا دور جو ہے وہ چلی گئیں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ ایسے میں صحابہ کرام جو کہ اس ڈیوٹی پر مقرر تھے، متعین تھے، ان کو احساس نہ ہو سکا، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں، صدیقہ کائنات ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ جسامت ایسی تھی اور وزن ان کا ایسا تھا کہ وہ احساس ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ اندر تشریف فرما ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہودج رکھا ان پر اور قافلہ وہاں سے چل نکلا۔ جب قافلہ وہاں سے چل نکلا تو ایک صحابی جو کہ پیچھے مقرر ہوتے تھے اس چیز کی ڈیوٹی کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ بعد میں کوئی سامان رہ جاتا یا اسی طرح سے جو ہے وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ پیچھے سے جو ہے وہ نظر رکھتے، تو وہ جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں، آ کر دیکھا کہ قافلہ تو اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق ایسا ہوا کہ جہاں آپ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی وہاں پر آپ کا ہار ٹوٹ گیا اور آپ اس کے موتی جو ہے وہ چننے میں مصروف ہو گئیں، جس کی وجہ سے آپ کو دیر ہو گئی اور قافلہ نکلا اور آپ کو خبر نہ ہوئی۔ اب جو ہے وہ واپس جب آئیں تو دیکھا قافلہ نہیں ہے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے اوپر اوڑھ لی اور اسی طرح سے لیٹ گئیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اللہ رب العزت اب کوئی ایسی صورت پیدا کرے گا کہ جو پیچھے سے صحابی متعین ہوتے ہیں وہ آئیں گے اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کو خبر مل جائے گی اور وہ ان کے ساتھ واپس آ جائیں گی۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا اور فوراً ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور قافلے والوں کو پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر بیٹھی اور جو ہے وہ پیچھے سے قافلے کے ساتھ مل گئی۔ جب قافلے کے ساتھ ملی تو تقریباً یہ مدینہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اب جیسے ہی منافقین نے دیکھا کہ پیچھے سے جو ہے وہ قافلے کے پیچھے جو وہ صحابی متعین ہوتے تھے وہ آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کو علیہ باللہ من ذالک ثم علیہ باللہ من ذالک، ان کو جو ہے وہ انوالو کر دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی ان کی عزت کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس طرح کی باتیں کی، جس کا اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ جو ہے وہ مطلب جو ایسے تھے جو کہ اگرچہ ایسا نہیں چاہتے تھے لیکن منافقین کی باتوں کی وجہ سے وہ بھی ان کے اندر شامل ہو گئے، جیسے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو الغرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر ایک مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے اور جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف صحابہ کرام سے مشورے کرتے، پھر آخر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ بھی چلی گئی۔ یہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بہت ساری حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی دن آپ کو پتہ چل جاتا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بے قصور ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت ساری حکمتیں اور مسلمانوں کو تنبیہ کرنا تھی، مسلمانوں کے لیے بہت سارے احکامات کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان کرنا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمتیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو اپنے لیے برا تصور مت کرو، بل هو خیر لکم، بلکہ اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں تمہارے لیے احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ہاں البتہ یہ پکی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس واقعہ کو سنا یا جنہوں نے پروپیگنڈا کیا، منافقین جو تھے یا مسلمانوں میں سے جنہوں نے سنا، انہوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، انہوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو ایک کھلا الزام ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، پھر انہوں نے 4 گواہوں کو کیوں طلب نہ کیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جب گواہ نہیں تھے تو پھر ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹی بات ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس معاملے پر بھی اپنا رحم اور فضل جو ہے وہ نازل کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسانی رکھی، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت تھی، آپ کی
پاک دامنی تھی، آپ کی جو سچائی تھی، اللہ رب العزت نے وہ اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جب اس واقعہ کو سنا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا ہی بہتان ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لگایا گیا ہے۔ مگر اس میں سے خاص طور پر وہ لوگ منافقین جو تھے، جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بیان کی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کا سبب بنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں سے بطور خاص ہمیں آج کل سوشل میڈیا اور سوشل ایپس کے حوالے سے یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جو لوگ سوشل ایپس کے ذریعے مختلف طرح کی شیئرنگ کرتے ہیں، پوسٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے اندر گناہ کی جو ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں جو گناہ کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں، گناہوں کو پھیلاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ جو ہے وہ ان کو بطور خاص اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑا ہی سخت اور دردناک قسم کا عذاب رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا بہت سارے مومنوں کو بطور خاص مخاطب کر کے کہ ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کیا کرو۔ شیطان اس طرح کے وساوس تمہارے دل میں ڈالے تو پھر اس کے پیچھے مت چلا کرو، اور شیطان کے قدموں کی جو کوئی شخص پیروی کرے گا تو شیطان اس کو کس بات کا حکم دے گا؟ بے حیائی کا، برائیوں کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکیزگی اختیار نہ کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکیزہ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت بطور خاص مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح بن اساسہ کو منتھلی جو ہے وہ کچھ راشن کی صورت میں اور اس طرح سے آپ ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ مصطح بھی میری بیٹی پر الزام لگانے میں اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگانے میں ملوث ہیں، تو آپ نے وہ جو منتھلی ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے اس کو روک دیا۔ بطور خاص صلہ رحمی کے حوالے سے یہ بڑا نصیحت آموز جو ہے وہ واقعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے باقی تمام لوگوں کے لیے یہ حکم جاری فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بلائی اور خیر دے رکھی ہے، کوئی وسعت دے رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے اس فضل کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں نہ روکیں، اور قریبیوں تک پہنچانے میں، مسکینوں تک، مہاجرین تک اللہ رب العزت کے رستے میں خرچ کرنے میں نہ روکیں۔ اگرچہ یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر الزامات کا جو ہے وہ سبب بھی کیوں نہ بن جائے، موجب کیوں نہ ہو جائے، اگر آپ کے خلاف جو اس طرح کی عرضہ سرائی میں بھی کیوں نہ ملوث ہو جائے، اس کے باوجود آپ کو وہ خیر کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، جو کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے درگزر کر دیں، معاف کر دیں اور اپنے دل سے بھی مٹا دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ جیسا کہ رمضان کے حوالے سے اگر ہم اس طرح کی چیزیں اپنے دل میں رکھیں گے اور پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے تو یقیناً جو ہے وہ معافی ایسے معاملے میں مشکل ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، خود معاف نہ کریں تو یقیناً یہ بڑا مشکل معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بولی بالی معصوم خواتین کے اوپر جو پردہ دار اور پاک دامنہ ہوتی ہیں ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، مومنہ ہوتی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کر دی گئی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، آیت نمبر 26 ہے۔ جو ناپاک مرد ہیں وہ ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آپس میں بعض مرتبہ بات کرتے ہیں کہ روحوں کو روحیں پہچان لیتی ہیں، یعنی کمپرومائزنگ جو ہے وہ اس وقت انسان کے اندر گناہ کے اوپر اگر پیدا ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دو جو ہے وہ ایسی جو ہے نا وہ روحیں مل چکی ہیں، ایسے لوگ مل چکے ہیں جو گناہ کے اوپر کمپرومائز کر چکے ہیں۔ تو جو پاکیزہ مرد ہوگا یا پاکیزہ عورت ہوگی وہ کبھی بھی گناہ کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ تو اللہ رب العزت نے پاکیزہ مردوں کے حوالے سے الگ بیان فرمایا، اور اسی طرح سے ناپاک لوگوں کے بارے میں اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو پاکیزہ لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگ ان چیزوں سے مبرہ ہیں۔ بطور خاص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی فرمایا جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان سے یہ تمام کے تمام مبرہ ہیں۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت اور اس کے کریم کا بہت اچھے رزق کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے
گھروں میں داخل ہونے کے آداب کا ذکر کیا ہے. فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. جب تک اجازت نہ ملے دوسرے گھروں میں داخل ہوتے وقت، اس وقت جب تک تم سلام نہ کہہ لو، اجازت طلب نہ کر لو، اس وقت ان گھروں کے اندر داخل نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں جاتے تو دروازہ نوک کرتے، سلام کہتے، اگر جو ہے وہ جواب نہ آتا دوبارہ پھر دروازہ نوک کرتے اور سلام کہتے، پھر جواب نہ آتا پھر تیسری مرتبہ دروازہ نوک کرتے اور سلام کہتے، اور اگر تیسری مرتبہ جواب نہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ جایا کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دروازے پہ یوں جاتے تو دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے، مبادا کے اندر سے کوئی خاتون نکل آئے پردہ دار ہو اور ایسے میں جو ہے وہ انسان کا سامنا ہو جائے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہوا جائے اور پھر اندر جھانکنے سے منع کیا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اندر جھانک رہا ہو اور اندر سے کوئی شخص اس کی جو ہے وہ آنکھ پھوڑ دے تو اس آنکھ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کا قصاص نہیں ہے. تو یہ احکام و آداب ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر دوسرے گھروں میں داخل ہوتے وقت سکھائے ہیں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر کوئی وہاں پر موجود نہ ہو تو پھر جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اس وقت داخل نہ ہو. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے یا آپ کا مطلوبہ شخص نہیں ہے تو قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، آپ سے کہا جائے کہ آپ واپس لوٹ جائیے. فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، واپس لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ رب العزت جو ہے وہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے واقف ہیں. اور اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 29 میں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. جہاں پر جو ہے وہ تمہارا سامان ہے یا جہاں پر رہائشی گھر نہیں ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سرائے ہے، ان جو ہوتی ہے وہ ہے، ہوٹلز ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی ایسا مہمان خانہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ کے میزبان کی رہائش نہیں ہے، اس کو اسپیشلی جو ہے وہ مہمانوں کے لیے گیسٹ روم کے طور پر ہی اس کو جو ہے وہ مینیج کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ خواتین کے ہونے کا کوئی ایسا ڈر نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ تمہیں فرسٹ ٹائم پرمیشن دے دیا جاتا ہے، تمہیں ٹھہرا دیا جاتا ہے، تو بار بار وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے. اور واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو بھی تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے بخوبی واقف ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی، مجھے ضمانت دے دے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرے گا. فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نظروں کی اور جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والی خواتین کو، مومن عورتوں کو نظریں جو ہے وہ جھکانے کا حکم دیا ہے، پردہ کا حکم دیا ہے. اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں اور جو ہے وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے رکھیں. اور اسی طرح سے فرمایا کہ جن لوگوں سے ان کا پردہ نہیں ہے، ان کے شوہر ہیں یا ان کے جو ہے وہ باپ ہیں، اور اسی طرح سے ان کے شوہروں کے باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے جو ہے وہ ابناء بعولتہن، اسی طرح سے ان کے جو شوہروں کے بیٹے ہیں جو کہ پہلے کسی دوسری بیوی سے ہوں، اخوانہن، اپنے بھائی ہیں ان کے، او بنی اخوانہن، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے ہیں، او بنی اخواتہن، یا ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ہیں، او نسائہن، یا خواتین سے ان کو پردہ نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے متحد ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، یہ بطور خاص لونڈی اور غلام ہیں. اب التابعین غیر اولی الارباء، یا پھر ایسے نوکر چاکر جن میں خواہش باقی نہیں رہی. جیسے پہلے جو ہے وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ بوڑھے افراد کو گھر پہ کام کاج کے لیے، مختلف جو ہے وہ ضروریات کے لیے ان کو گھر پہ رکھا جاتا تھا، باہر سے سودا سلف اور اس طرح کی ضروریات کے لیے. اور وہ جو ہے وہ اگر ان کے اندر کوئی ایسی خواہش باقی نہیں رہی، جیسے باپوں کا درجہ رکھتے ہیں اس طرح کے ہوں، ہاں یہ پکی بات ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ، جیسا کہ آج کل کا معاشرہ ہے تو اس میں احتیاط جو ہے وہ از حد لازم ہے. اگر ان کے اندر کوئی ایسی نظر موجود ہے، کچھ اس طرح کی ان کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہے، تو پھر ان سے بھی پردہ لازم ہوگا. لیکن اگر نہیں ہے تو ان سے پردہ جو ہے وہ اتارا جا سکتا ہے. پردہ اتارنے کا مطلب صرف جو یعنی زیب و زینت اختیار کرنا ہے وہ ہے، یا جو ظاہری پردہ جیسے چہرے کا پردہ کھولا جا سکتا ہے، ہاتھوں کا پردہ کھولا جا سکتا ہے. باقی جہاں تک ستر کا معاملہ ہے وہ جو ہے وہ صرف مخصوص جہاں پر جیسے میاں بیوی کا ہے تو وہ صرف اسی حد تک اجازت ہے، یہ اس کے علاوہ. تو پھر فرمایا کہ اسی طرح سے وہ بچے جن کے اوپر جو ہے وہ ابھی عورتوں کے معاملات واضح نہیں ہوئے، عورتوں کے جو ہے نا معاملات میں ان کو کچھ اس طرح کا بھی کوئی ایسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ یہ خواتین اپنا پردہ کھول سکتی ہیں. پردہ کھولنے کا وہی مطلب ہے کہ اپنی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اس انداز سے باہر نہ چلیں، یعنی انہوں نے کوئی پائل پہنی ہو، کوئی پازیب پہنی ہو
ہو جس کی آوازوں کے ذریعے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشبو لگانے سے خواتین کو منع کیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ فریگرنس ہو، جس کے اندر جو ہے نا وہ مطلب اسمیل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا کلر تو ظاہر ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اس کی اسمیل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جو کہ خوشبو لگا کر فریگرنس والی اور جو ہے وہ اسمیل والی خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے فہی زانیۃ، تو وہ عورت زانی ہے، وہ بدکارہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ آج کل بطور خاص اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 32 میں ان لوگوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے جن کا نکاح نہیں ہوا۔ وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی تم ان کا نکاح کر دو، ایسا نہیں کہا کہ اپنا نکاح کر لو، نکاح ان کا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اپنا نکاح خود سے نہیں کر سکتی، جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے لا نکاح الا بولی، عورت کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ عورت جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی وہ نکاح نہیں، وہ بدکاری ہے۔ اور اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کورٹ میرج ہو، وہ لو میرج ہو، وہ زبردستی کی ایسی شادی کرا دی جائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے جس میں عورت کی رضامندی جو ہے نا وہ ہو لیکن اس کے ولی کی اجازت اس میں شامل نہ ہو، تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ اگر اس کا ولی اجازت نہیں دے رہا یا اس کا ولی موجود نہیں ہے تو ولی اجازت نہ دینا یہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن ولی موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا ولی جو ہے نا وقت کا سلطان بن سکتا ہے، حاکم بن سکتا ہے، جو ایک پنچایت ہوتی ہے، پنچایت کا بڑا یا جرگہ کا بڑا وہ اس کا ولی بن سکتا ہے، یونین کونسل کا بڑا، اس علاقے کا جو بھی بڑا ہوگا وہ اس کا ولی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو بیوہ خواتین ہوں، جو ڈیورس خواتین ہوں، اسی طرح سے جو ہے نا وہ ایسے لوگ، ایسے مرد حضرات جن کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں یا جن کا نکاح نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا سب کا نکاح، یعنی بغیر نکاح کے کسی مرد کو نہیں رہنا چاہیے، کسی عورت کو نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جی نکاح کریں گے تو اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقراء بھی ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اس وجہ سے اس بات کی جو ہے وہ ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، جیسا کہ آج کل اس وقت کا ہم انتظار کرتے ہیں جی بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے، اور جو ہے وہ بھی ان کی ایجوکیشن باقی ہے، ابھی جو ہے نا معاملات باقی ہیں، نہیں بلکہ پہلی فرصت میں نکاح کر دیا جائے، اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نور کا تذکرہ کیا، اس کی بڑی بہترین مثال بیان فرمائی اللہ رب العزت نے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کے کردار کی تعریف کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ان کو تجارت اللہ رب العزت کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کرنے سے نہیں روکتی، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے وہ ڈرتے ہیں، ان کی آنکھیں اور ان کی جو دل ہیں وہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر کفار کے اعمال کی اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی ہے، جیسے کہ ایک سراب ہوتا ہے جو چٹیل میدان ہے اور دور سے دیکھنے والے پیاسے کو وہ پانی محسوس ہوتا ہے، حتی اذا جاءوا لم یجدوا شیئا، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کفار کے اعمال ایسے ہی ہوں گے جو قیامت والے دن اسی طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پھر آیت نمبر 40 میں او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، سمندروں کے اندر جو بہت زیادہ گہرائیاں ہوتی ہیں، موج من فوق موج من فوق سحاب، اس کے جو ہے نا موج در موج جو نیچے سے نیچے، جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ٹائٹین کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جو ٹائٹین جو ہے وہ ڈوب گئی تھی، وہاں پر جو ہے وہ بعد میں جو ریسرچرز گئے انہوں نے وہاں جا کر جو ہے نا وہ عجیب قسم کے انکشافات دیکھے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ سمندر کی لہریں جو اوپر کی لہریں ان سے کہیں زیادہ فاسٹ ہیں، اسی طرح سے جو اندھیرے ہیں پھر یعنی بہت ساری لیئرز ہیں جو سمندر کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بہت سارا عرصہ یعنی 1450 سال پہلے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سائنٹیفکلی اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا۔ سمندر کے اندر جو مختلف طرح کی موجیں اور ویوز ہوتی ہیں، پھر سمندروں کے اندر سمندر ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر سمندر ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اندھیریاں ہیں جو ان لوگوں کی جو ہے وہ گناہوں، ان کے اعمال کی مثالیں ہیں جو کہ کفار ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں مختلف قسم کے جانوروں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا، کچھ کو سب کو اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا کیا، کچھ ان میں سے جو ہے وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں جو انسیکٹس ٹائپ کے ہیں، کچھ ان میں سے جو ہے نا وہ 2 ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں، کچھ ان میں سے 4 ٹانگوں کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں کسی کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں خلافت کا حصول اور اس کی شرائط کا ذکر کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
اللہ تعالیٰ نے تم سے، ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ضرور بضرور دنیا کے اندر خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے اللہ رب العزت نے بنائے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، پھر ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پھر اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ امن کی گارنٹی دیتے ہیں خوف کی جگہ پر، لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ دو شرائط اللہ نے پہلے بیان فرمائی ہیں، آمنوا منکم، ایمان والے ہوں، عاملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے ہوں، اور دو شرائط اس کے بعد بیان فرمائی ہیں، یعبدوننی، وہ میری عبادت کرتے ہوں، ولا یشرکون بی شیئا، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ یہ چار شرطیں اگر پائی جائیں تو اللہ رب العزت نے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ان چاروں چیزوں کے اوپر ہم قائم ہو جائیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم کر جو ہے وہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں اور ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ فاسق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ مزید معاشرتی احکامات کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 58 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم میں سے وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں، ان کو چاہیے، اور اسی طرح سے وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 3 مواقع پر بطور خاص جو ہے وہ اجازت کے بغیر اپنے پیرنٹس کے کمرے میں یا اپنے مالکوں کے کمرے میں داخل نہ ہوں، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر میں جب تم قیلولہ کے لیے لیٹتے ہو اس وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور اسی طرح سے نماز عشاء کے بعد۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد جلد سو جانا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنے کو اور مغرب کے بعد سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ تو جلدی سونا میڈیکلی بھی انسان کے لیے بہتر ہے، فزیکلی بہتر ہے، صحت کے اعتبار سے بہتر ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں۔ تو فرمائے کہ ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے اولاد بھی داخل نہ ہو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ غلام ہیں وہ بھی ان کے کمروں میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں ان کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وہ بچے جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو بھی چاہیے کہ اب وہ، یعنی چھوٹے بچوں کو جو خاص طور پہ وہ بچے جن کے اوپر جو لم یظہروا علی عورات النساء، جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا، جو ابھی تک جو ہے وہ خواتین اور مردوں کی اس طرح کے معاملات سے واقف نہیں، ان کے اوپر تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو بچہ بطور خاص آج کل یہ جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2.5 سے 3 سال کی جو ایج ہے بچے کی، اس وقت اس کے اندر اس طرح کی سوچ بوجھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لہذا اتنے عمر کے بچوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بھی جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح سے اجازت لے کر اندر داخل ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے وہ خواتین جو بڑی عمر میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی جو ہے وہ خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے پردے کے احکام سے کچھ استثناء دیا ہے، ان کے پردے کے احکام جو ہے وہ کچھ کم ہو سکتے ہیں، یعنی اب وہ کچھ اپنا پردہ جو ہے وہ ساقط کر سکتی ہیں، لیکن یہ شرائط ہیں کہ نہ تو ان کے اندر کوئی ایسی خواہش موجود ہو، اور نہ ہی جن سے وہ پردہ اتار رہی ہیں ان کے اندر کچھ اس طرح کی خواہش موجود ہو، تو پھر جو ہے وہ اپنے پردہ کو جو ہے وہ کچھ ہلکا کر سکتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں یوں نہ بلایا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے بہن بھائی کو پکارتے ہو، دوستوں کو جیسے بلاتے ہو، اس انداز سے نہیں، بلکہ ان کی خاص رسپیکٹ ہے، پروٹوکولز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کیا جائے، جیسے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورہ حجرات کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ پھر منافقین کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو نظریں بچا کر کھسکنے کی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کے احکامات کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان سے ان کو بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی بہت بڑی آزمائش اور فتنہ کا سامنا کرنا پڑے یا دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ فرقان ہے اس کا ذکر کیا ہے، ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 1 میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید یعنی فرقان کو نازل کیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم مختلف جو مسالک کے درمیان کنٹروورسی ہے، ایسے ہی جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان جو کنٹروورسی ہے، اگر حق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے بغیر وہ نہیں مل سکتا، یہی چیز جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید
امید کو بھی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے وہ کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کفار کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا تذکرہ کیا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه واعانوا علیہ قوم آخرون۔ کفار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنے پاس سے گڑھ لی ہے اور کچھ اور لوگوں نے آپ کی مدد کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی ظلم کی بات ان لوگوں نے کی۔ پھر کہنے لگے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں اور وہی صبح و شام پڑھی جاتی ہیں، وہی بیان کر دیتے ہیں۔ پھر قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ان کو بتائیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے جو کہ آسمان و زمین کے اسرار و رموز کو جانتا ہے اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں مالی ھذا الرسول یأکل الطعام، کیا ہے اس نبی کو جو کھانا بھی کھاتا ہے، مارکیٹس میں بھی چلتا ہے، بازاروں میں بھی ہماری طرح گھومتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ نبی ہی تھا تو اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہو جاتا جو ہمیں نظر بھی آتا؟ او یلقی الیہ کنز، اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ یا پھر جو ہے وہ او تکون له جنت یاکل منها، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ آسمانوں سے خاص باغ نازل ہونا چاہیے تھا جس میں سے یہ کھاتا پیتا۔ یہ تو جو ہے وہ مطلب ایسی زندگی ہے کہ ان کے گھر پہ تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم لوگ کہنے لگے کہ کیوں ایک ایسے آدمی کی تم جو ہے وہ پیروی کرتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو جو کہ الیاذ باللہ من ذالک، جن پر جادو ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان اعتراضات کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا ہے اور ان کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جواب ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور ہر جھٹلانے والے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ اس کے اندر داخل ہوں گے اور اس کو دیکھیں گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو اس وقت اس کا جو ہے وہ شدید قسم کا دھاڑنا اور اس کا بپھرنا اس کو دیکھیں گے، اور جب ان کو جکڑے ہوئے اس جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، ڈالا جائے گا، تو پھر یہ وہاں پر موت کو پکاریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج جو ہے نا وہ ایک موت کو نہیں پکارو بلکہ بہت ساری موتوں کو پکارو، یعنی اب تمہیں موتیں جو ہے وہ نہیں آئیں گی اور اب تمہیں موت کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اب نہ تو یہ یہاں پر زندہ رہیں گے اور نہ ہی مریں گے، نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے۔ کا معنی یہ ہے کہ زندگی تو وہ ہوتی ہے جو آسودہ زندگی ہو، جو خوشحال زندگی ہو، اور یہ کون سی زندگی ہے؟ جیسے انسان بھی اکتایا ہو تو کہتے ہیں جی ہماری کیا زندگی ہے، تو اسی طرح سے ان کی زندگی وہاں پر کسی کام کی نہیں ہوگی اور موت جو ہے وہ وہاں پر نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو اس سے پہلے ہی ذبح کر دیا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو جمع کریں گے، ان سے پوچھیں گے انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود ہی یہ گمراہ ہو گئے تھے؟ تو وہ فرمائیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، بطور خاص یہ وہ لوگ مراد ہے جیسے کچھ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، کچھ صلحاء کی عبادت کرتے ہیں، کچھ دیگر نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ رب العزت ایسا کیسے ممکن ہے جب ہم نے خود آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی تو ہم ان کو کیسے اس بات کا جو ہے وہ حکم دے سکتے ہیں؟ بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ذکر کو جھٹلا دیا اور اس کو بھول گئے، جس کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، وہ مارکیٹس میں چلتے تھے، وہ اسی طرح سے دنیا میں ان کی جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ سب اسی طرح سے ہوتی تھیں۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا، جیسے یہ انبیاء اپنی قوموں کے لیے آزمائش بنے۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔